امریکہ اور شمالی کوریا کی طرف سے تند و تیز بیان بازی کے بعد دونوں ملکوں کی طرف سے بات چیت پر آمادگی کس قدر اہم پیش رفت ہے، اس پر بات کریں گے تجزیہ کار عادل نجم سے جو بوسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل، ویلکم ٹو ویو 360۔ اس پیش رفت پر جیسے آپ نے دیکھا کہ محتاط انداز میں خوشی نظر آ رہی ہے اور کچھ اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو شمالی کوریا مذاکرات کے بدلے کیا چاہے گا اور فائدہ کس کا ہوگا؟ میرے خیال میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک حیرت انگیز خبر ہے، لیکن کیا یہ خبر جو ہے حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے؟ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور نارتھ کوریا کے لیڈر بھی جو ہیں دونوں بہت حیرت انگیز قسم کے سیاستدان اور لیڈر ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت دونوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب سے تب تک جو بھی حالات ہوں گے وہ دیکھنے ہوں گے۔ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک طرح سے ہسٹورک ہے، ناٹ اونلی کیونکہ یہ ان دو کی پہلی ملاقات ہے، لیکن اس لیے کہ امریکہ کے کسی بھی صدر کی اور نارتھ کوریا کے کسی بھی لیڈر کی اس لیول پہ اتنی ڈائریکٹ ملاقات پہلے نہیں ہوئی، اور ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ انڈیکیشن دیا ہے کہ اس ملاقات کا جو محور ہے وہ نارتھ کوریا کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل لگتا ہے نارتھ کوریا کی طرف سے کہ ان کا گول بھی یہی ہو، تو اس لیے اس وقت اس خبر نے جہاں بہت اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن یہ سوال زیادہ اٹھاتی ہے اور جواب کم دیتی ہے۔ عادل، آپ نے نارتھ کوریا پر بات کی، گفتگو اور رخ موڑتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ایک بڑی خبر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے سامنے آئی کہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کی امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری خارجہ جان سلیوان سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی، اور کل ہی امریکی محکمہ خارجہ نے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے وابستہ 3 اہم افراد کے بارے میں ایسی اطلاع دینے پر انعام کی پیشکش کی ہے جس سے ان کی شناخت اور مقام کا پتہ لگ سکے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو ایک بیان میں تحریک طالبان پاکستان کے رہنما مولانا فضل اللہ کے بارے میں اطلاع دینے پر $50 لاکھ، جبکہ عبدالولی اور منگل باغ کی اطلاع دینے پر $30 لاکھ کا انعام دینے کی پیشکش کی ہے۔ تو عادل، آپ نے سنا اس بات کو، پاکستانی طالبان کی گرفتاری پر انعام کا اعلان امریکہ کی طرف سے۔ کیا واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں برف پگھل رہی ہے؟ کیا بیک چینل تعاون پھر سے شروع ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں برف جو ہے بہت اتنی آسانی سے نہیں پگھلے گی، لیکن یقیناً یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے amongst others کہ دونوں ملکوں میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ڈپلومیٹک ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کارروائی کا اظہار کیا جائے، تو یہ ایک اہم کارروائی ہے، اس کی اہمیت ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں اس ایک خبر سے کوئی ایسا نہیں سوچ لینا چاہیے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بہت بڑی حد تک تبدیل ہو گئی ہے، یا طالبان کے خلاف جو پاکستان کی بھی جنگ ہے اور امریکہ کی بھی جنگ ہے اس میں کوئی بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے، یا ہمارے جنوبی ایشیا کی جو اس وقت پالیٹکس ہے امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے، اس میں کوئی بہت بڑی ریڈیکل تبدیلی آ گئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک اہم خبر ضرور ہے۔ ایسے ریوارڈ پہلے بھی جو ہیں آفر کیے گئے ہیں مختلف لیڈرز کے لیے، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ویریبل رہی ہے، کئی اس میں ہمیں یقیناً کامیابیاں ہوئی ہیں، اور کئی ایسے ریوارڈز ہیں جو باوجود اس کے کہ بہت بڑی رقم تھی، ان سے اتنی خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اہمیت میرے خیال میں اس کی یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو برف کی آپ بات کریں وہ اتنی سخت ہے، اور سردی اتنی زیادہ ہے، ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے ان تعلقات میں کہ کوئی بھی پیش رفت اور کوئی بھی ایسی خبر کہ دونوں ممالک جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اس سرد مہری سے کیسے نکلیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے پہ کس قسم کے اقدام کیے جائیں، وہ میرے خیال میں ایک مثبت خبر ہوتی ہے۔ اس سرد مہری میں ایک عنصر حافظ سعید کا بھی ہے، جن کی کل عدم تنظیم جماعت الدعوہ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں فیصلہ آج کورٹ نے دیا کہ ان کی رجسٹریشن نہ کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے جس کا کیس کیا تھا عدالت میں۔ تو یہ فیصلہ پاکستان کے اندر شدت پسندی پر قابو پانے اور پھر پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر ڈالے گا؟
میرے خیال میں یہ خبر جو ہے ایک طرح سے سرپرائزنگ نہیں ہے، لیکن یقیناً اس کا اثر بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن نہ صرف یہ خبر امریکہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ پاکستان میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی۔ اور یہاں ایک میرے خیال میں افسوس کی بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو مبصرین کی کلاس ہے، ان کی آگہی پاکستان اور کنٹمپرری پاکستان کے بارے میں اتنی کم ہے کہ میرے خیال میں ان کی اس کو اینالائز کرنا تھوڑا سا اس میں تشویش ہو سکتی ہے اور مشکل ہو سکتی ہے، وہ اس حوالے سے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی حکومت، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ نے اپنی طرف سے کیا تھا۔ نا کورٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بہت آزاد ہیں، اور حکومت کا کہنا تو یہ ہوگا اتنی آزاد ہیں کہ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے مستعفی کر دیا، حکومت کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، تو یہ کورٹ جو ہے وہ تو ایویڈنس پہ بیس کر رہی، اور کورٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو فورن پالیسی کا انسٹرومنٹ نہیں دیکھتی، اور جب تک ایویڈنس حکومت پاکستان، امریکہ کی حکومتیں، اقوام متحدہ، دوسرے جو ہیں وہ کوئی ایویڈنس ایسا نہ پیش کریں کہ اس قسم کی جو فیصلے ہیں ان کو وہ انفلوئنس کر سکے، تو خالی امریکہ کے کہنے سے یا پاکستان، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کہنے سے بھی کورٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کریں گی۔ تو میرے خیال میں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کیس میں ہم نے بارہا دیکھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ ایویڈنس مانگتی ہیں، اور ان اے وے یہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایویڈنس کا اپنا ٹریک جو ہے ان کو بہت اچھی طرح کور کرتی ہے۔ امریکہ کو اور پاکستان کو ایویڈنس پہ غور کرنا چاہیے تاکہ یہ فیصلے رہ سکیں۔ بالکل عادل، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کے اختتام پر کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے۔ تھینک یو عادل فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ بہت شکریہ۔